الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آیتی معزز محترم باب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، عربی کائنہ جل وعلا نے بڑا احسان اور کرم فرمایا بہت سارے احباب پر کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، روزہ رکھا، نمازیں ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ حق یہ ہے کہ یہ سارا سال ہی عمل کرنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا، نمازوں کی ادائیگی کا۔ رمضان مبارک میں تو رب کائنات نے ہمیں ایک پریکٹس کروائی تھی کہ جو کام میں تم سے کروا رہا ہوں یہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا۔ تمہیں ایک احساس دلایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں ہر حال میں ملاحظہ فرماتا ہے، یہ یقین تمہارا کامل ہو جانا چاہیے۔ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان و کرم سے کچھ وہ لوگ ہیں خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے مولا کو راضی کر لیا، اور کچھ وہ بد قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ میں آپ کو ایک دعوت فکر دوں گا، آپ جی چاہے تو غور کے ساتھ سارے لوگوں کے چہرے دیکھیں، میرے سوا، میرے سمیت سارے لوگوں کے چہرے دیکھیں۔ آپ کو چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا اس نے روزے رکھے تھے، اس نے نہیں رکھے تھے، نہیں چلے گا۔ جسمانی ساخت دیکھ کر کہ یہ بڑا پتلا باریک ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، روزے رکھے تھے، اور یہ بڑا تنومند جوان ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے تھے، کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ جسم میں کوئی تغیر آیا؟ حسن و خوبی میں کوئی کمی بیشی ہوئی؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی، ان کے دن بھی بیت گئے، جنہوں نے نہیں رکھے دن ان کے بھی بیت گئے، مگر کچھ وہ ہے جو برباد ہو گئے، کچھ وہ ہے جو رب کے محبوب ہو گئے۔ یہ غور کر لیجیے، یہ غور کر لیجیے۔ حدیث مبارکہ آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، متعدد مرتبہ سنی ہے کہ کریم آقا جب ممبر شریفہ پہ جلوہ فرما ہونے لگے تھے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ سننے والوں نے کچھ بھی نہیں سنا تھا سوائے لفظ آمین کے۔ تو یہ تو دعا کے آخر میں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے جس طرح یہ کہہ رہا ہے۔ بطور مثال میں دعا مانگ لوں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے مغفر فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ہماری مغفر فرما دے۔ آپ کہہ دیں آمین کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس کی تائید و توثیق کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ایسے کر دے۔ گویا آپ نے میری دعا پر آمین کہا ہے، میرے نبی نے آمین کہا تھا، فرشتوں نے دعائیہ کلمات و سنے نہ، صحابہ نے دعائیہ کلمات و سنے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ کس کی دعا پر آمین فرمایا تھا؟ کس خبر کی آپ نے توثیق کی تھی؟ اے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے۔ تو میرے کریم آقا نے خبر دی، جب میں نے اپنے ممبر شیفہ کی پہلی سیڑھی پر پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے تھے، انہوں نے مجھے عرض کیا یا رسول اللہ، رب کائنات فرماتے وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا،
مردود ہو گیا، میری رحمت سے دور ہو گیا۔ جس نے رمضان مبارک کو پایا مگر رمضان مبارک میں میری عبادت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اے اللہ میں اس کی تصدیق و توثیق کا تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، معاذ اللہ دعا نہیں، اللہ نے یہ خبر دی ہے۔ جبریل امین نے بارگاہ ساتھ ماب میں یہ عرض کیا ہے، میرے نبی نے اس کی توثیق کر دی۔ میرے نبی شفیع المجرمین ہے نا، ایسے ہیں نا، مجرموں کی شفاعت کرنے والے ہیں نا، مذنبین گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، مگر اس کی سفارش میرے نبی نے نہیں کی بلکہ تصدیق کی مہر لگا دی، مولا ایسے ہی کر دے۔ اور دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کے والدین عالم ضعیف العمری میں ان کے پاس ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں حاصل کیا، وہی مردود ہو گیا، ہلاک ہو گئے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اور تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، رب کائنات فرماتا جو آپ کا نام سن کر آپ پر ہدیے درود و سلام پیش نہیں کرتے وہ بھی برباد ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، مردود ہو گئے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اب میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر آپ سے سوال کرتا پوچھتا ہوں، بتائیے اس کی ہلاکت و بربادی میں کچھ شک رہ گئی جس کی خبر اللہ نے دی ہے اور جس پر توثیق میرے نبی نے فرما دی ہے، وہ برباد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پھر بتائیے جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، بلا وجہ اپنے رب کو ناراض کیا، وہ برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور جس نے اپنے رب کو راضی کیا اسے کیا ملا؟ میرے نبی فرماتے کہ رب کا فرمان ہے، یاد رکھیے جو اللہ کا فرمان ہو، قرآن کریم کا حصہ نہ ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا حصہ نہ ہو، فرمان رب کا ہو۔ یاد رکھیے کلام کلمہ کی جمع ہے، کلمہ زبان سے نکلنے والے کلمات کو کہتے ہیں، خواہ وہ حرف کی شکل میں ہو، وہ لفظ کی شکل میں ہو، فکرہ کی شکل میں ہو، جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ کلمہ کہلواتا ہے۔ وہ مومل ہو، وہ معروف ہو، وہ مفرد ہو، وہ مرکب ہو، وہ ایک ہو، ایک سے زیادہ ہو، کوئی بھی ہو، کلمہ کہلواتا ہے زبان سے نکلنے والا کلام۔ جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ کس کا کلام ہے؟ میرا۔ آپ کہیں گے محمد سعید الحسن کا۔ جو آپ کی زبان سے کلام نکلتا ہے وہ آپ کا۔ اور یہ جو کتاب میرے سامنے یہ کس کا کلام ہے؟ سبحان اللہ، کلام اللہ کا ہے مگر زبان مصطفیٰ کریم کی ہے۔ کلام اللہ کا ہے، زبان میرے نبی کی ہے۔ وہ میرے نبی جو بولتے ہیں وہ رب کا کلام ہے۔ تو جس کو میرے نبی نے کہہ دیا یہ قرآن کا حصہ ہے وہ قرآن بن گیا، جس کو کہا یہ قرآن کا حصہ نہیں کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کلام و حدیث ہو گئی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ حدیث قدسی ہے، کلام رب کا ہے مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں، میرے نبی نے خبر دی رب کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں رب خود عطا فرماؤں گا۔ باقی اعمال کا دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں نا گفتگو کرنے کے لیے، میرے سامنے قرآن عظیم کھلا پڑا ہے، ممبر مصطفیٰ بیٹھا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب میں آپ کو راضی کروں گا آپ خوش ہو جائیں گے میری تقریر سن کر، آپ میرے کو خدمت کر دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا نا، تو اس علم کو صرف کرنا یہ میرا فرض ہے۔ میں نہیں کروں گا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں یہ گفتگو کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہا، میں اپنے اوپر اگر احسان کر رہا ہوں تو کہہ سکتا ہوں میں کسی اور پر احسان نہیں کر رہا۔ آپ بھی جو آئے ہیں یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔
جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں اپنے گھر سے یہاں تک آنے کے لیے، امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ہر قدم پر 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اور میں بارہا آپ کو یاد کر چکا ہوں، آپ دور دراز سے آتے ہیں، اس نیت کے ساتھ نہ آئیے کہ محض جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جمعہ تو آپ کے محلے میں بھی ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں بھی ہوتا ہے، آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہے، آپ کی گلی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ خیال کیا کیجئے میں قرآن و حدیث کی تفسیر سننے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سناتا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، میں آپ کو اشعار نہیں سناتا، واہ واہ نہیں کہلواتا، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ ہلا کے میرے ساتھ پڑھو، میں نہیں کہتا۔ میں آپ کو جو پیش کرتا ہوں قرآن کریم یا حدیث بارکہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے تو درجہ بہت زیادہ ہوگا، اور نیکیاں تحریر کرنے والے فرشتے نیکیاں تحریر کرتے، بہت بہت نیکیاں ہوتی ہیں۔ میں قبل ازیں کئی مرتبہ بیان کر چکا، صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو مالک اشعری سے مروی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان، جب تم لفظ سبحان اللہ کہتے ہو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا پڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأان، اگر ساتھ الحمدللہ بھی کہہ لو گے سبحان اللہ والحمدللہ، میزان عدل کے دونوں پڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ اور تملأ ما بین السماوات والارض، یا یوں کہیے کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسمان کی حد تک جو بھی خلا و فضا ہے ساری نیکیوں سے بھر جائے گی۔ کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ۔ وہ میزان عدل کا جو پڑھنا ہے کتنا بڑا ہے، کریم آقا کے ایک اور اشارے گرامی قدر ہے، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس میں سما جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں جو ملتی ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے سے مزید اتنی نیکی مل جاتی ہیں، یہ نیکیاں جو ملتی ہیں یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ کے کندھے پر بھی بیٹھے، میرے کندھے پر بھی بیٹھے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ سنیں نہ سنیں، وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، میری ایک ایک بات کو ضبط تحریر میں لا رہا ہے۔ یہ ساری نیکیاں کون لکھتے ہیں؟ فرشتے۔ مگر روزے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے رہنے دو، یہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں رب خود عطا کروں گا۔ معمولی اعلانوں کے لیے عام لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے محلے کا کوئی ممبر آ جائے گا، علاقے کا ایم پی ایم این اے آ جائے گا، اعلان کر جائے گا، تمہارے محلے کی نالیاں بن جائیں گی، تمہاری گلی میں سولنگ لگ جائے گا، تمہیں گیس مل جائے گی، تمہیں بجلی کے میٹر مل جائیں گے۔ لیکن اگر ملک کا پریزیڈنٹ آئے گا، ملک کا وزیر اعظم آئے گا، وہ چھوٹا اعلان کرنے کے لیے نہیں آتا، چھوٹا اعلان اس کی توہین ہے، وہ بڑا اعلان کرتا ہے۔ رب فرماتا فرشتوں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تم لکھو، روزے کا ثواب میں خود رب عطا کروں گا۔ ایک روزے دار نے مجھے راضی کرنے کے لیے کھانا پینا بھی ترک کر دیا، خواہشات نفسانیہ، گھر میں بیوی موجود تھی، اس نے اپنے اوپر جو پابندی عائد کی میرے لیے، جس کا اجر بھی میں خود رب ہی عطا کروں گا۔ اور دوسرے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، اس کا بدلہ میں خود رب ہوں۔ باقی عمل کرنے والے کو جنت ملے گی، روزہ رکھنے والے کو جنت والا مل جائے گا۔ روزہ رکھنے والے کو شاعر امام حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی غالباً یہ حکایت نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ ہارون رشید موج میں آ گیا، اپنے خزانے سے جوہرات منگوائے، موتی، لال، یاقوت، زمرد، ہیرے وغیرہ منگوائے، جس پہ سونے اور چاندی کے درہم و دینار بھی تھے۔ دینار سونے کا ہوتا، درہم چاندی کا۔ وہ بھرا ہوا تھال تھا، اس کی خدمت میں، اس کے دربار میں اس کے امراء وزراء بھی بیٹھے تھے، کچھ عوام الناس بھی حاضر تھے۔ اس نے وہ تھال جو تھا اپنے دربار میں بکھیر دیا، وہ سارے حاضرین بیٹھے تھے۔ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ شاید کیا ہوگا جب وہ سارا کا سارا مال بکھر گیا نا، تو اس نے اب اعلان کیا جو آدمی جس پر ہاتھ رکھ دے گا اسی کا ہے۔ تو یہ اعلان سننا تھا، امراء وزراء عوام الناس وہ ٹوٹ پڑے، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے یاقوت پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے زمرد پہ رکھ دیا، کسی نے سونے پہ، چاندی پہ، اللہ حاضر کے ہاتھ۔ اس کے پہلو میں اس کی ایک لونڈی کھڑی تھی نوکرانی، وہ نہیں گئی، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی، کہنے کو پگلی تو کیوں نہیں گئی لینے کے لیے؟
کہنے لگی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کا ہے، ان کا وہ مال و دولت ہو گیا، میں نے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب تم میرے ہو گئے تو پھر بادشاہت ہی۔ میں اس مثال کو مزید سادہ کر دیتا ہوں کہ آج تو آپ کو بادشاہ بھی نہیں ملیں گے، وہ سونا چاندی لٹانے والے نہیں ملیں گے، چھیننے والے ملیں گے، جو آپ کے حقوق غصب کرنے وہ ملیں گے، دینے والے نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے بڑی محنت و مشقت کر کے اپنا گھر بنایا، یا اس کے والدین نے بنا کے دے دیا، گھر کی ساری ضروریات زندگی وہاں پہنچا دی، تنہا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے سی ہے، فریج ہے، یہ ہے، وہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ لے دیا۔ نوجوان کو ایک فیکٹری بھی بنا دی، کچھ چند ایکڑ زمین بھی یا چند مربع زمین بھی اسے والدین نے دے دی۔ جب سب کچھ سے فارغ ہو گئے، 10-15 سال کے بعد اس کی شادی بھی کر دی۔ بچپنے میں اسے سب کو دے دیا تھا، اب 10-15 سال گزر گئے، اس کی شادی بھی کر گئی، وہ 20-25 سال کا ہو گیا تھا، شادی کر دی۔ وہ بیٹی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس کی بیوی، اس کے والدین کی بیٹی، وہ آج اپنے گھر آئی ہے، وہ کل کیا کہے گی؟ یہ گھر جی، یہ گھر سارے کہہ دو بھی مانتے تو ہو، لیکن اب کہہ نہیں رہے، مانتے ہو۔ تم بازار میں جا رہے ہو، گھر والی ساتھ ہو نا، تو کوئی پوچھے بھائی تم کیا لگتے ہو اس کے، کہتے میں اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اس کا بندہ غلام کو کہتے ہیں، کہتے میں تو اس کا بندہ ہوں، اور یہ کون ہے؟ یہ گھر والی ہے۔ مانتے تو سب، آپ بھی کہہ دو، پھر کیا کہے گی؟ گھر میرا ہے، گاڑیاں، اشیاء ساری کی ساری، زمین، فیکٹری، تو کل آ رہی ہے، یہ تو کتنے عرصے سے اس کی تھی، تو نے کیسے کہہ دیا میری ہے؟ جواب دے گی جب گھر والا میرا ہو گیا تو سب کچھ ہی میرا ہو گیا۔ اب سمجھیے میرا اللہ فرماتا ہے روزے دار میں تیرا ہوں تو میرا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا ہے۔ روزے دار سے میرا اللہ محبت فرماتا ہے، تو پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت پیارا جملہ کہا امام اہل سنت نے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، سب کو جو محب کو جو ہے کہتا محبوب کا ہو جاتا ہے، وہ کہے گی نا میرا ہے، تو سوچئے میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں گا، میں خود اس کا بدلہ ہوں گا۔ اب دیکھیے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ روزے رکھے تھے ان کا درجہ کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھے تھے ان کا درجہ کیا ہے۔ جسمانی طاقت میں تو کوئی بھی فرق نہیں آیا، حسن و رعنائی میں تو کوئی بھی، کالے ہوں کالے ہیں، جو گورے ہیں وہ گورے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ کوئی کالا ہوا نہ گورا ہوا، نہ موٹا ہوا نہ باریک ہوا، جسمانی طاقت میں فرق نہیں آیا، مگر روحانیت میں بہت فرق آ گیا ہے۔ وقت گزر گیا، اب میں نہیں جانتا کہ کس کو رمضان المبارک مقدر ہوگا کس کو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہت عزت والے بھائیوں، میں آپ کو ایک قصہ دلانا چاہتا ہوں۔ زندگی تیزی کے ساتھ بیت رہی ہے، میں اور آپ تیزی کے ساتھ قبر کی جانب جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ قبر کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ خدا را خدا را خدا را، میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، اللہ کے نام پر احساس دلاتا ہوں، فکر کیجئے، اپنے لیے کچھ جمع کر لیجئے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان غور کرے میں نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے کیا عمل کیے ہے جو کل قیامت کے دن میرے کام آئے گا، جو قبر میں میرے کام آئے گی۔ میرے بھائی، وہ دولت جس کو تو نے کمایا قبر میں تیرے کام نہیں آئے گی، یہ روپے پیسہ تیرے کام نہیں آئے گا، مال و دولت تیرے کام نہیں آئے گی، قبر میں کیا تیرے کام آئے گا تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر میں مفہوم عرض کروں گا، ترجمہ نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا، تیرا کیا ہے؟ وہ کھایا جو پیشاب و پخانہ بنا کے نکال دیا، وہ پہنا جو پرانا کر کے اتار دیا،
تیرا کیا ہے؟ صرف وہ ہے جو تو نے رب کی رضا کی خاطر آگے بھیجا ہے، صرف وہ تیرا ہے، باقی تو تیرا نہیں ہے۔ بتائیے ہے تمہارا؟ تم کیا کہتے ہو یہ میرا ہے، لوگ بھی کیا کہتے ہیں یہ اس کا ہے، یہی کہتے ہیں نا، مگر میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، حقیقت میں وہ تیرا نہیں ہے۔ میں مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ مثالیں دے کے سمجھانا میرے اللہ کی بھی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، یعنی اللہ کا بھی طریقہ ہے، میرے نبی کا بھی طریقہ ہے۔ آپ کا پروگرام بنا شیخ پورہ جانے کا، فیصل آباد سے ایک بس پہ بیٹھے، ایک سیٹ خالی تھی، آپ اس سیٹ پہ بیٹھ گئے، کھڑے والے یا شاہکوٹ جا کے آپ اپنی سیٹ سے اٹھے اور نیچے کو پانی لینے کے لیے، کوئی مشروب لینے کے لیے، اخبار لینے کے لیے، کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے آپ بس سے نیچے اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ بس پہ آ کے بیٹھے، اس کے چلنے سے پہلے آپ آ گئے تو آپ کی سیٹ پر وہاں کوئی اور بیٹھا تھا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غور سے سننا ہے آپ نے۔ آپ کی سیٹ پر کوئی اور بیٹھا تھا، جب آپ آئیں گے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اٹھ، سیٹ میری ہے۔ وہ کہے نہیں، یہ تیری سیٹ نہیں ہے، خالی سیٹ تھی، میں بیٹھ کے میں نہیں اٹھوں گا۔ تو خیر سے آپ بھی اتنے بلے مانس نہیں ہیں کہ چپ کر جائیں، نہیں چپ کریں گے نا، کیسا لڑائی کریں گے؟ اٹھ، سیٹ میری ہے، لیکن نہیں اٹھتا، سیٹ خالی تھی۔ تو جو قریب بیٹھے ہیں سیٹوں پر وہ کیا کہیں گے؟ سیٹ کس کی ہے؟ سیٹ اس کی ہے، یہی کہیں گے نا۔ یہ بندہ یہاں بیٹھ اٹھ کے گیا ہے، نیچے اترا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اب دوبارہ واپس آ، سیٹ اس کی چھوڑ دے۔ اگر اس بس کا مالک جس نے کئی لاکھ یا کروڑ روپے صرف کر کے وہ بس خریدی تھی، وہ بھی بس میں بیٹھا ہے، وہ بھی کیا کہے گا؟ سیٹ کس کی ہے؟ اس کی ہے، وہ بھی یہی کہے گا نا۔ حالانکہ بس اس نے کہے گا اس کی ہے، ڈرائیور کہے گا سیٹ اس کی ہے، کنڈکٹر کہے گا سیٹ اس کی ہے، سواریاں کہیں گی سیٹ، وہ بیچارہ اٹھ گیا کہ سیٹ اس کی ہے، آپ بیٹھ گئے سیٹ پر۔ اب شیخ پورہ جا کے آپ نے اتر جانا تھا، اے بھلے مان سیٹ تیری ہے، تو پلاس اور وہ لے کے رہے، اتار کے لے جا سیٹ۔ جس سیٹ کی خاطر تو نے لڑائی کی تھی، وہ سیٹ بس سے نکال کے لے جا سکتے ہو؟ اگر تیری تھی تو لے کے کیوں نہیں گیا؟ دعویٰ تیرا تھا یہ سیٹ میری ہے، ساری بس گواہی دے رہی تھی سیٹ تیری ہے، حقیقت میں تیری ہے نہیں۔ تو بات سمجھ رہے ہو؟ حقیقت میں تمہاری ہے نہیں۔ شام کو جب وہ بس مونڈل کا ایک طرف کھڑی ہوگی نا، سیٹ اس کے اندر وہ موجود ہے جس پر لڑائی ہوتی رہی تھی سارا دن، ایسے تھا کہ نہیں؟ تو کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، یہ فیکٹری میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پیجارو جیپ میری ہے، یہ مال و دولت میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے۔ ذرا سٹاپ آنے دے، جب تیری آنکھیں بند ہوں گی پھر تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ کسی اور کا ہے، تیرا کیا ہے؟ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تو دیکھے گا نا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے آ گیا ہوں، کروڑوں روپیہ بینکوں میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، کروڑوں یا اربوں کا وہ مال تھا میری مل میں، میری فیکٹری میں، وہ سارا چھوڑ کے آ گیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ یہ چند 100 روپیہ یا چند نیکیاں جو میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، وہ بھی جو قبول ہو گئی تھی، نہیں جانتے کتنی مردود ہیں۔ روزے تو بہت سارے لوگوں نے رکھے، مگر میں نہیں جانتا کس کا قبول ہے، اپنے سمیت میں نہیں جانتا کس کا قبول ہے، کس کا مردود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کتنے وہ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، رب قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ دیکھے گا تھوڑی سی چیز میرے پاس ہے، اتنا چھوڑ کے آ گیا ہوں، پھر وہ ہاتھ جوڑ کے رو کے اپنے رب سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے دنیا میں واپس جانے دے، تیری راہ میں بہت خرچ کروں گا، بڑی نیکیاں کروں گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پھر ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها،
اللہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے گا. جب تیری تقدیر آ جائے گی, تیرا سٹاپ آ جائے گا, تجھے اب بس سے اترانا ہے. تیری زندگی کا جو دن تھا, تیری زندگی کی گاڑی جو چل رہی تھی اب رک گئی. تو روئے گا, چلائے گا, چیخے گا, مولا تھوڑا سا وقت دے دے, میں نیکی بھی کروں گا, تیری راہ میں صدقہ بھی کروں گا. وہ سب کچھ پہ تو قابض بعد والے ہو گئے, میرے پلے کیا ہے؟ پھر یاد رکھ, اس وقت تیرا یہ سوچنا, تیرا غم کرنا, تیرا فکر کرنا تیرے کسی بھی کام نہیں آئے گا. میں نے آپ کو ایک قصہ دلایا ہے جس کے روزے نہیں رکھے گئے, جنہوں نے رکھے مگر پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. کتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئیں, کتنی کوتاہیاں سرزد ہو گئیں. اب ان کا تدارک کیا ہے؟ ابھی اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرما رکھی ہے, زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, آپ ابھی حیات ہیں, اس کا شکر ادا کیجئے. اب تک زندگی عطا فرمائی ہے, توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو اس کا احسان ہوگا. سچے دل سے توبہ کر لیجئے, آج ہی توبہ کر لیجئے. میں اسی وقت کا جملہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں دعا کر دوں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے. میں دعا کر دوں, آپ سارے کہہ دیں آمین. دعا تو ہو گئی مگر نہیں جانتے کس کی قبول ہوئی ہے, کس کی قبول نہیں ہوئی. میرے نبی فرماتے لا ابالی پن میں مانگے گی دعا کو اللہ مردود قرار دیتا ہے, قبول نہیں کرتا. کس طرح تو نہیں مانگنا ہے؟ آج صبح بھی میں درسی حدیث دیتا ہوا دعا مانگنے کا میں سلیقہ بتا رہا تھا, اسی مسجد میں. یہی میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے, رب کے حضور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگ, اس توجہ کے ساتھ دعا مانگ جس طرح چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں سے مانگتا ہے. وہ بچہ اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوتا ہے, وہ روتا ہے. کس بنا پہ روتا ہے؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں کے دل میں رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگے گا, میں جو مانگتا ہوں میرا ابا مجھے لے دے گا. میری ماں یقین ہوتا ہے اس لیے وہ روتا ہے. میں نبی فرماتے ہیں اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا کر. یہ کیا ہوا تیرا دھیان کسی ہوتا, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے چلا جا رہا, ماں نے کبھی نہیں پتا تیرا دھیان کسی اور چیز کی جانب ہے, مانگ تو اور رہا ہے. تیرا رب وہ تیری دعا تیرے منہ پہ دے مارتا ہے. نہیں جانتے کتنی دعائیں مردود ہیں اور کون سی دعا قبول ہے. میں صبح بتا رہا تھا, آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں, صبح 10 سے حدیث دیتا ہوا میں بتا رہی اسی مسجد میں یہی بیٹھ کر, میرے احباب گواہ ہیں اس بات کے کہ جب تو مانگے تنہائی میں بیٹھ کر, ہو سکے تو مانگ, ہو سکے تو تھوڑا سا رو بھی لے, ہو سکے تو تھوڑا سا رو بھی لے. میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں, جہنم کی آگ اتنی شدید ہے دنیا کی کوئی طاقت اس آگ کو نہیں بجھا سکتی. میں نے دنیا کی طاقت کہا, اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا. اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگ کو بجھا نہیں سکتی. اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا, اگر دنیا بھر کے سارے سمندروں کا پانی اکٹھا کر کے جہنم کی آگ کے ایک کوئلے پر ایک چنگاڑے پہ ڈال دیا جائے, سارا بھاپ بن کے بھگ کر کے اڑ جائے گا. جہنم کی آگ کے کوئلے کی گرمی میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. وہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ, اس کا تو کہنا کیا, اس کے ایک کوئلے کو نہیں بجھایا جا سکتا. مگر میرے نبی فرماتے ہیں گناہ گار جب رب کے غضب سے روتے ہیں نا, گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے. کتنی قدر و قیمت ہے تیری آنکھ کے آنسو میں. جب تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, اس کی جانب رجوع کرتے ہیں, اور جس گناہ سے تو توبہ کرتے ہیں, توبہ کا یہ معنی ہے رجوع کرنا, اس انداز سے رجوع کرنا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, مجھے آگ میں جلا
دیا جائے میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کر لیں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی توبہ کر لیں اور جنہوں نے رکھے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں۔ تنہائی میسر آ جائے تو تنہائی میں بیٹھ کر، اگر اللہ تعالیٰ کل تک کی زندگی دے رہی ہے تو رات کو تنہائی میں بیٹھ جائیں، اب وقت مل جائے، اب ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیں، مولا تعالیٰ میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اب میرے کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، میں برداشت کر لوں گا لیکن تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے تو صلاح کا ملتا ہے۔ میرے نبی نے خبر دی اگر سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک یہ ساری خلا اور فضا تیرے گناہوں سے بری ہوئی ہو تو سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں، رمضان تو کیا بنا بیت گیا، رمضان تو، لیکن زندگی تو ہمیں باقی ہے نا، ابھی کم از کم ہم توبہ تو کر سکتے ہیں نا، آئندہ جرم نہ کرنے کا ہم اقرار تو کر سکتے ہیں نا۔ پھر ذرا وہ بھی منظر دیکھیے کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ جانتے ہیں سورج زمین سے کتنے فاصلے تک پر ہے، جانتے ہیں آپ جی کتنی دور ہے؟ چلو نہیں جانتے، اتنا کہتے بہت دور ہے، جی کتنی دور ہے؟ بلکہ بہت ہی دور ہے، تنہا بہت دور نہیں بلکہ بہت ہی دور ہے۔ سائنسدانوں نے اپنے انداز میں حساب لگایا نور کی رفتار کا، نور اتنا تیز رفتار ہے کہ وہ ہماری زمین کے گرد دوڑنا چاہے نا تو 1 سیکنڈ میں 3.5 چکر لگا لیتا ہے، زمین کی گولائی کے 3.5 چکر لگا لیتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی، وہ نور سورج سے لے کے جب زمین تک کا فاصلہ طے کرتا ہے نا 8 سے 8.5 منٹ تک زمین تک پہنچتا ہے۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے حساب خود کر لیجئے گا، اتنی دور سورج ہے، مگر اس کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی جب سر کے اوپر آ جائے گا۔ ذرا غور کر میرے بھائی، تھوڑا سا غور کر، پھر وہ دن 24 گھنٹے کا دن ہی ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، بتائیے بھلا 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا تو معذرت آفتاب کی وجہ سے زمین سرخ ہو جائے گی، جس طرح بھٹے کی اینٹ آگ میں سرخ ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح تنور کے اندر کی مٹی آپ کو سرخ نظر آتی ہے، زمین تپی ہوگی، سرخ ہوگی، انسان اس کے اوپر تڑپ رہا ہوگا۔ غوغائے معاشر باپا ہونے سے مراد کیا ہے؟ اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنا جائے، ہر کوئی رو رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ سورج کی دھوپ تلے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو عرش الہیہ کے سائے تلے آرام سے بیٹھے ہوں گے، جن کو جنت کی وافر مقدار میں نعمتیں عطا کی گئی ہوں گی، جنت کے پھلوں کے انبار ہوں گے، جنت کے وہ نہایت ہی نفیس پانی آب کوثر کے جام لیے حور و غلمان ان کی خدمت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ پھر یہ معاشر والے اگر کسی کو کچھ ہوش آ گیا کہیں گے وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو وہاں بیٹھے اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم آگ میں جل رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھا کرتے تھے، گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ کئی لوگ ہیں جو اس وقت عرش الہیہ کے سائے تلے ہوں گے، میں سب کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ وہ لوگ ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا، کیا بلا قیامت کا جب دن ہوگا، یہ سورۃ الحاقہ ہے، 29واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر ہے 69 نمبر۔ آپ کا جی چاہے تو آپ کے گھر میں قرآن کریم ترجمے والا ہوگا، تفسیر والا ہوگا، آپ خود مطالعہ کریں۔ میں ساری سورہ بارکہ کا ترجمہ تو نہیں پیش کر سکتا، وقت صرف ہو جائے گا، چند آیات بارکہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ قیامت کے 2 دن معروف ہیں، دو نام ہے تو
کئی نام قیامت کے، دو نام معروف ہیں، یوم حشر اور یوم النشور۔ حشر کا معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، نشر کا معنی ہوتے ہیں پھیلانا۔ جس طرح نشریات کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اردو کی نشریات، انگلش کی نشریات وغیرہ وغیرہ، جن کو پھیلایا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، نشریات۔ یوم النشور حشر اس لیے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یوم النشور اس لیے کہ نام اعمال پھیلایا جائے گا، تقسیم کر دیے گا، بانٹ دیا جائے گا۔ ایمان والے کے دائیں ہاتھ میں، بے ایمان کے ہاتھ کو سینہ توڑ کر پیچھے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو دعوت دی گھر جا کے۔ کون سی صورت ہے؟ الحاقہ۔ کون سی ہے؟ نمبر کون سے ہیں؟ 69۔ 28واں پارہ ہے نہ 29واں پارہ ہے، سورت کا نمبر ہے 69۔ آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے، گھر جا کے مطالعہ کر لیجیے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی وہ پکارے گا، اونچی اونچی آواز میں چلا کے لوگوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھو مجھے کامیابی کا پروانہ مل گیا، مجھے جنت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے، کامیابی و کامرانی سے مجھے ہمکنار کر دیا گیا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے۔ آپ کو بھی یقین ہے؟ ڈھیلے بول رہے ہو، بلند آواز سے کہہ دیجیے، پھر کہہ دیجیے، پھر کہہ دیجیے، ہے سچ مچ ہے، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ سارے لوگ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم جھوٹ کس طرح بولتے ہیں، دغا کس طرح کرتے ہیں؟ اگر رب سے ملنے کا یقین ہے تو فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ اگر رب سے ملنے کا یقین ہے رشوت کیوں لیتے ہو؟ اگر رب سے ملنے کا یقین ہے چور بازاری کیوں کرتے ہو؟ رب سے ملنے کا یقین ہے سمگلنگ کیوں کرتے ہو؟ حقیقت یہ تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین کہہ دیتے ہو، میں بھی کہہ دیتا ہوں یقین ہے، مگر عملی طور پر یقین نہیں ہے۔ جن کو یقین ہے، میں ابھی اس کا ایک واقعہ کر دیتا ہوں، لیکن آگے تھوڑا سا میں پڑھ دوں۔ وہ بندہ کہے گا انی ظننت، مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، میرا حساب ہوگا، میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت میں ہوگا، وہ خوشیاں منا رہا ہوگا۔ جو بچہ دنیا میں کامیاب ہو جائے نا، اس کو رزلٹ آؤٹ ہو جائے، اس کو ڈگری مل جائے، اس کا اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، کہتے ہیں قد لمبا ہو گیا، کہتے ہیں نا اب ریڑھی زمین پہ ہی لگتی۔ معمولی کامیابی ملی ہے، قیامت کی کامیابی کا کیا کہنا، جب وہ ڈگری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنتوں میں عیش و عشرت کر رہا ہوگا۔ قطوفها دانیہ، اس باغ کے پھل ایسے نہیں کہ کنڈی کے ساتھ اتارنے پڑیں گے، قطوفها، اس کے خوشے دانیہ بڑے قریب ہوں گے، جس پھل کو تو چاہے گا وہ تیرے منہ کے قریب آ جائے گا، تو جتنا چاہے گا کھا لے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا کلو واشربو، اور کھاؤ پیو عیش کرو، جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو، اور جنت کے حوضوں سے خوب خوب پیٹ بھر کے پانی پیو۔ ہنیئن، ایسا کھانا، ایسا پانی جو تمہیں خوشی ہی بخشے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ دنیا کا کھانا زیادہ کھا لو پیٹ پھول جاتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، جتنا چاہو کھاؤ، کوئی ایسی حالت ہوگی نہیں۔ ہنیئن، ہر اعتبار سے تمہارے لیے آسان ہوگا، رجتا بستہ ہوگا۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، جو دنیا میں تم نے آج کے دن کے لیے آگے بھیجا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں کچھ سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں آئی؟ یہ کس کا بدلہ ہے؟
میرے کریم فرماتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اگر بوؤ گے تب کاٹو گے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں اس کا اجر دیا جائے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، کھاؤ پیو جو تم نے اپنے رب کی رضا کی خاطر آخر میں بھیجا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں ایک واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ جو سمجھانے والا وہ بھی ذمہ دار ہے، قیامت کے سے بھی پکڑا جائے گا کہ تو لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا، لوگوں کو سمجھاتے تھے خود نہیں عمل کرتے تھے۔ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے لوگوں کو کہنا خود عمل نہ کرنا۔ میں بھی ساتھ شامل ہوں سمجھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں، وہ یہ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، جنگل بیابان سے گزر رہے تھے، غضب کی دھوپ تھی اور آگ تو کوئلوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، یہ ریت آگ کے کوئلوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، شدید گرمی تھی۔ ہم قافلہ میں جا رہے تھے، جنگل بیابان میں ایک چھوٹا سا درخت، اس کا ہلکا سا سایہ، اس کے نیچے ہم نے دسترخوان بچھا لیا، دوپہر کا وقت تھا، ہمیں دھوپ کے ساتھ ساتھ بھوک نے بھی ستا رکھا تھا۔ دسترخوان پہ بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر اس قافلے کے امیر ہیں، میرے نبی کے صحابی اور جیہ صحابی، بڑے ہی نیکوکار ہیں، بڑے پابند سنت ہیں۔ انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مسلمان ہونے کے ناطے سے آواز دے کے چرواہے کو بلا لیا، اوے بھائی ادھر آ۔ چرواہا آ گیا، بکریاں چر رہی تھیں، بکریوں کی تعداد معلوم نہیں کتنی تھی، بہت تعداد تھی۔ چرواہا آ گیا تو آپ فرمائیں گے بھائی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس نے انکار کر دے، کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ کیا بتا؟ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے، فرمان لگے میرے بھائی دوپہر کا وقت ہے، سورج آگ اگ رہا ہے، ہوا میں وہ لو اور گرمی ہے کہ ناک بھی جل رہی ہے، سانس لیتے حلق سوکھ جاتا ہے، سارا دن تو بکریاں چراتا ہے، بکریوں کو گھیرنا ہوتا ہے، کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، اس حال میں بھی تیرا روزہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہنا کہ جی ہاں میں نفلی روزے رکھتا ہوں۔ فرمان لگے لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، یہ کتنا زیادہ نیک ہے مجھ سے، میرے مقابلے میں کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے، چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حالت روزہ میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اسے فرمان لگے بھائی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تجھے تکلیف میں نہیں ڈالا، تو بکریاں چراتا ہے، سارا دن تو مارا جنگل میں بیابان میں گھومتا ہے پھرتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہوگی، روزہ نہ رکھا کر۔ تو اس سے یہی آیا برکہ پڑی، کہنے لگے حضرت آپ نیک بندے معلوم ہوتے، سارے باریک تھے نا میرے نبی کے صحابہ، وہ سارے نہ بھی صحابہ ہوں گے تابعی ہوں گے، پھر وہ باریک تھے، نیکوکار تھے، چہرے روشن و تابہ تھے۔ کہنے لگا حضرت نیک بندے معلوم ہو رہے ہو، بتاؤ کیا وہ وقت آ گیا ہے، رب نے اعلان کر دیا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، یعنی کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کیا مجھے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت مل گئی ہے؟ میں نہیں، ابھی وہ وقت تو نہیں آیا۔ کہنے لگا پھر مجھے اس دن کے لیے کچھ جمع کر لینے دیجیے، مجھے اس دن کے لیے کچھ جمع کر لینے دیجیے، آج کی یہ دھوپ بھی برداشت کروں گا، آج کی یہ پیاس بھی برداشت کر لوں گا، وہ قیامت کے دن کی دھوپ اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں تو اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کیا کوئی بکری ہمارے ہاتھ بیچو گے، فروخت کرو گے؟ میں اس بکری کو ذبح کروں گا، ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کو بھی کھلاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے، ہم بھی کھائیں گے، کیا کوئی بکری میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ وہ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، میں تو امانت دار ہوں، میں امانت میں خیانت تو نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے دیکھو یہ کتنا امانت دار ہے،
بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آقا روزانہ تو بکریاں نہیں گنتا ہوگا. اگر ایک بکری ہمارے ہاتھ یہ فروخت کر بھی دیتا, جس کے آقا کو کیسے پتہ چلتا ایک بکری کم ہے؟ پتہ چل بھی جاتا تو یہ آسانی کے ساتھ, جی وہ پہاڑ سے نیچے گر کے مر گئی تھی, اس کو بیڑیا اٹھا کے لے کر کثرت کے ساتھ بیڑیے تھے, یہ کہہ سکتا تھا. مگر اس کی دیانت کو دیکھے, امانت کو دیکھو. یہ بات اس نے بھی سن لی. وہ کہنے لگا حضرت تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں مانتا ہوں میرا وہ آقا نہیں دیکھ رہا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, مگر وہ آقا تو دیکھ رہا ہے جس سے میں چھپ نہیں سکتا. یہ آقا تو میرے ظاہر کو جانتا ہے, مگر میرا مولا تو میرے دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. میں اس آقا کو نہیں, اس آقا کو راضی کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا نیک آدمی ہے, اتنا نیک آدمی ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا, یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ نے ایک شخص کو اس کے پیچھے بھیجا, اس کا ایڈریس معلوم کرو, اتا پتہ معلوم کرو, یہ کس آقا کا غلام ہے. وہ آپ کا نمائندہ, آپ کا بھیجا وہ شخص اس کے پاس پہنچا, سب کچھ پتہ کر لیا. عبداللہ ابن عمر اس کے مالک کے پاس پہنچے, وہ غلام بھی خرید لیا, بکریاں بھی خرید لی, غلام کو آزاد کر کے تو فتن وہ ساری بکریاں بھی اسے عطا فرما دی. میرے بھائی اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں. انجام سب کا ہوگا, میرا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا, اور میں بتا چکا ہوں کہ کس کا انجام کیسا ہوگا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زندہ رکھا ہے اور آپ کو بھی زندہ رکھا ہے. یہ اللہ کی نعمت مانیے, اللہ کا کرم مانیے. ابھی تک ہمیں موت نہیں آئی, جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک ہم توبہ کر سکتے ہیں. توبہ کا وقت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.